کون ہو سکتا ہے یہ شخص؟ میں آخر اس کے میسج کا انتظار کیوں کر رہی ہوں؟ مجھ تو کہہ رہی تھی کوئی اپنا بہت قریبی ہو سکتا ہے۔ اب مجھے پتہ لگوانا ہوگا۔ فارس، کہیں فارس تو نہیں؟ بریرہ کی زبان پر یکلخت ایک فارس کا نام آیا۔ نہیں نہیں، فارس کیوں ہوگا؟ لیکن پتہ لگانے میں کیا حرج ہے؟ بریرہ اب طے کر چکی تھی آگے اسے کیا کرنا ہے۔ بریرہ اپنا فون دینا۔ اسی وقت آہل بریرہ کے کمرے میں آیا، اس سے اس کا سیل فون مانگنے۔ بریرہ کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے اٹک گئی۔ کیوں بھائی؟ اگر اس انجان شخص کا مسئلہ نہ ہوتا تو بریرہ اپنا فون دینے میں ذرا بھی دیر نہ کرتی۔ تمہارے چہرے کا رنگ اتنا زرد کیوں پڑ رہا ہے؟ آہل نے بریرہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تو یہ لیں۔ بریرہ کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ لو، ہو گیا کام، آہل بریرہ کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ آہل اب جا چکا تھا، لیکن بریرہ کی حالت اب بھی ویسی کی ویسی تھی۔ موش، یہ کون سا طریقہ تھا تمہارے انکار کرنے کا؟ فائزہ بیگم موش کی اس وقت اچھی خاصی کلاس لے رہی تھیں۔ کچھ غلط تو نہیں کہا تھا میں نے؟ مجھے شادی نہیں کرنی تھی ابھی، بس مجھے جو صحیح لگا میں نے کر دیا۔ چپ رہو، بہت زبان چلتی ہے تمہاری۔ گھر آئے مہمانوں سے کوئی اس طرح پیش آتا ہے؟ فائزہ مجھ سے سخت ناراض تھیں۔ امی چھوڑیں بھی، بتائیں کھانے میں کیا بنا ہے؟ مجھے شدید بھوک لگی ہے۔ کالج سے آنے کے بعد بھی کچھ نہیں کھایا تھا میں نے، موش منہ بناتے ہوئے بولی۔ جیسے جیسے سمجھایا ہے سب ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو اپنے پیدا ہونے پر تم لوگوں کو پچھتاوا ہوگا۔ کچھ سمجھ آئی؟ آہل 1 گھنٹے سے انہیں کل کے لیے درس دے رہا تھا۔ یس سر، جو آپ کا حکم۔ سبھی گارڈز نے ایک ایک کر کے ہاں میں سر ہلایا۔ گڈ، اور یاد رہے یہ بات صرف ہمارے درمیان رہے گی۔ اگر یہاں سے کوئی بھی بات باہر نکلی تو اپنی موت کا سامان بھی لے کر آنا۔ آہل اتنا کہہ کر واپس مڑا، بلیک سن گلاسز آنکھوں پر لگائے اور گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ گڈ مارننگ بابا۔ موش نے ناشتے کی ٹیبل پر پہنچ کر سرفراز صاحب کو گڈ مارننگ کہا۔ گڈ مارننگ بیٹا، سرفراز صاحب نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ آج تو کالج ٹائم سے پہلے اٹھ گئی آپ، سرفراز صاحب نے حیرت سے کہا۔ آج کالج سے میرا جلدی آنے کا ارادہ ہے۔ آج نابیہ کی مہندی ہے، اس نے خاص طور پر انوائٹ کیا ہے، اس لیے جلدی جاؤں گی تو جلدی آؤں گی۔ موش نے آج سرفراز صاحب کو جلدی اٹھنے کا ریزن بتایا۔ بابا اب چلتی ہوں، خدا حافظ۔ موش سرفراز کے خدا حافظ کہہ کر باہر آ گئی۔ آج اس نے بس کا سفر کرنا تھا کیونکہ وین اپنے ہی وقت پر آنی تھی۔ کالج نہیں جاؤ گی کیا تم؟ آہل بریرہ کا حولیہ دیکھ کر بولا۔ نہیں، آج موڈ نہیں ہے جانے کا، بریرہ نے آہل کو جواب دیا۔ جب موڈ نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں جانے کی، آہل کرخت لہجے میں بولتا ہوا گاڑی کی طرف آیا۔ اس کا کام تو اور آسان ہو گیا تھا۔ بریرہ کی طرف سے وہ تھوڑا پریشان تھا، لیکن اب صحیح ہو گیا تھا۔ میرے سارے اسائنمنٹس تیار ہو گئے اور آج مجھے گھر جلدی جانا ہے۔ بریرہ اور زارا بھی نہیں ہیں، تم لوگ ساتھ کیوں نہیں چلتی؟ موش نے انہیں ساتھ چلنے کی آفر دی۔ نہیں، ہمیں تو ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا، تم جاؤ، ویسے بھی تمہیں مہندی کے فنکشن میں جانا ہے، جواب عریشہ نے دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ موش ان لوگوں سے خدا حافظ کر کے کالج گیٹ کے باہر آئی۔ سر، مس موش ابھی بھی کالج سے باہر نکلی ہیں۔ کان میں بلوٹوتھ لگائے آہل کچھ فائلز میں روز کی طرح بزی تھا۔ اس کو جانے دو، ہمارا ٹارگٹ ابھی وہ نہیں ہے، کالج آف ہونے میں بس تھوڑا وقت رہ گیا ہے، آہل نے جواب دیا۔ 3 گارڈز کالج کے گیٹ کے باہر ایک بلیک چمچماتی گاڑی میں بیٹھ کر آہل کو پل پل کی خبر دے رہے تھے۔ جب کام ہو جائے فوری طور پر اطلاع دینا مجھے۔ اوکے سر۔ آہل آفس سے باہر آ چکا تھا، اب اسے شدت سے کام ہو جانے کا انتظار تھا۔ سر، کام ہو گیا، دوسری جانب سے حد سے خوشی سے بتایا گیا۔ ویل ڈن، میں بس آ رہا ہوں، اس جگہ لے کر پہنچو جہاں میں نے بتایا تھا، آہل شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ سر، ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ گارڈز نے اپنے باس کو ایک اور خوشخبری دی۔ کتنی ہیں؟ آہل نے پھر سے سوال کیا۔ سر، 2 ہیں، گارڈز نے جواب دیا۔ کون کون سی ہے؟ آہل ڈرائیو کرتا ہوا ساتھ ساتھ سوال بھی کر رہا تھا۔ سر، آئی تھنک ایک سمرہ ہے، ایک عریشہ ہے۔ گارڈز کو اچھے سے نہیں پتہ تھا کس والی کا کون سا نام ہے۔ انہیں بحفاظت کمرے میں چھوڑ کر آؤ، اور میری اجازت کے بغیر کوئی کمرے میں اپنی پرچھائی تک نہیں دکھائے گا، آہل تھوڑا سختی سے بولا۔ آہل کا پہنچنے میں ابھی تھوڑا وقت لگنا تھا،
کیونکہ وہ علاقہ شہر سے بہت دور تھا، بہت پوشیدہ تھا۔ اوکے سر، اہل کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ دوا کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ عریشہ نے آنکھ کھولی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ سمرا اب بھی نیم بے ہوش تھی۔ عریشہ نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ سمرا، ہم کہاں ہیں؟ عریشہ نے آہستہ سے سمرا سے پوچھا۔ یہ تو ہمارا گھر نہیں ہے، ہم تو کالج میں تھے۔ سمرا کا دماغ گھوم گیا تھا۔ آئی تھنک ہمیں کڈنیپ کیا گیا ہے، عریشہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ گڈ آفٹرنون، ایک ادھیڑ عمر عورت مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہم اس وقت کہاں پر ہیں؟ سمرا نے سوال کرنا ضروری سمجھا۔ آپ کے لیے کھانے کو کیا لے کر آؤں؟ اس عورت نے ان کے کیے گئے سوال کو نظر انداز کر کے اپنی بات جاری کی۔ ہم پوچھ رہے ہیں ہم ہیں کہاں؟ آپ ہم سے کھانے کا پوچھ رہی ہیں؟ سمرا غصے سے بولی۔ آپ لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہو ہمیں فوراً اطلاع دیجیے گا، کیونکہ ہمارے باس کا آرڈر ہے آپ لوگوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ عورت نے ایک بار پھر سے ان لوگوں کی بات نظر انداز کی۔ کون ہے تمہارے باس؟ انہیں بلاؤ، ہمیں ان سے بات کرنی ہے، عریشہ نے چڑ کر کہا۔ وہ بس آنے ہی والے ہیں، اور اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اہل پہنچ چکا تھا۔ یہ علاقہ شہر سے بہت ہی دور تھا، جہاں چڑیوں کی چہچہاہٹ سننے کو انسان ترس جائے۔ یہاں کی ہر چیز لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ سر، وہ دونوں لڑکیاں جاگ چکی ہیں اور مسلسل بولے جا رہی ہیں، ایک خبری نے اہل کو اطلاع دی۔ اوکے، اپنی اپنی جگہ سب کے سب کھڑے رہو، میں آتا ہوں۔ اہل اتنا کہہ کر کمرے کے اندر داخل ہوا۔ خوش آمدید۔ اہل مسکراتا ہوا بیڈ کے سائڈ پر رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ تم بریرہ کے بھائی ہو؟ عریشہ حیرت سے اہل کو دیکھے جا رہی تھی۔ بڑی اچھی یادداشت ہے۔ سو کیسا لگا یہ روم؟ اہل ان لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت خاص مہمان ہو۔ تم ہمیں کیوں لے کر آئے ہو؟ سمرا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کس مقصد کے لیے؟ اہل کی مسکراہٹ معنی خیز تھی۔ مقصد؟ کون سا مقصد؟ عریشہ اب اہل کا مقصد جاننا چاہتی تھی۔ مائی ڈیئرسٹ، وہ بھی پتہ چل جائے گا، اپنے چھوٹے سے ذہن پر اتنا زور مت دو، اہل عریشہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ زہرا بی بی، اہل نے کسی عورت کا نام لے کر پکارا۔ جی صاحب جی۔ وہی ادھیڑ عمر عورت اندر آئی۔ لگتا ہے آپ نے ہمارے مہمانوں کی خاطرداری نہیں کی، ان کی خوب اچھے سے خاطر کیجیے، کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے انہیں۔ اہل ایسا بول رہا تھا جیسے وہ سب اپنی یہاں پر خاطر کروانے آئی ہوں۔ جو حکم صاحب جی۔ زہرا بی بی اسی وقت کمرے سے باہر گئیں۔ کچھ دیر بعد ضرورت سے زیادہ ہی کھانے پینے کی ٹرالی لے کر اندر داخل ہوئیں، جیسے انہیں دعوت پر مدعو کیا گیا ہو۔ کھانے سے پہلے ایک فوٹو لینا چاہتا ہوں تم لوگوں کی، اہل موبائل جیب سے نکالتے ہوئے بولا۔ فوٹو؟ لیکن کیوں؟ سمرا ناسمجھی سے کہا۔ بہت خوبصورت ہونا تم لوگ، اس لیے۔ اہل نے ان کا مذاق اڑایا۔ بال آگے کرو، چہرے کا ایکسپریشن تھوڑا چینج کرو، پاس آؤ۔ اہل نے اسٹائل پر اسٹائل بتاتے چلا جا رہا تھا۔ سمرا اور عریشہ کو ایک پل کے لیے بھی محسوس نہیں ہوا وہ کسی کی قید میں ہیں۔ جس طرح ان کی خاطر تواضع کی جا رہی تھی، اس سے ایسا لگ رہا تھا وہ واقعی دعوت میں مدعو ہیں۔ بیوٹیفل۔ اہل ان کی تصویر لے کر باہر جا چکا تھا۔ مش، تیار ہو گئی تم؟ فائزہ بیگم کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں امی، بس جا رہی ہوں، مش نے بالوں میں برش کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، احتیاط سے جانا، میں ذرا جا رہی ہوں آرام کرنے اپنے کمرے میں، آپ جائیں آرام کریں، میں بس نکل رہی ہوں، مش نے گرے کلر کا شوز پہنتے ہوئے کہا۔ اس کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ روز کی طرح آج بھی اس کا حسن چار چاند لگا رہا تھا۔ فائزہ بیگم جا چکی تھیں۔ تبھی مش کے موبائل کی میسج رنگ نے تیزی سے آواز کرنی شروع کی۔ ارے بھائی، کون میسج پہ میسج کیے جا رہا ہے؟ مش نے ان باکس اوپن کیا۔ اسکرین پر جو تصویر چمک رہی تھی، مش کا ہوش کچھ پل کے لیے اڑا لے گئی۔ عریشہ، سمرا، یہ کیسی تصویر ہے؟ مش اس سے پہلے کچھ اور سوچتی، کسی انجان نمبر سے کال آنی شروع ہو گئی۔ ہیلو، مش پہلی فرصت میں کال پک کی۔ کیسی ہو میری ڈول؟ اہل نہایت بے فکری سے بولا۔ کون ہو تم؟ مش ابھی اہل کی آواز نہیں پہچان پائی تھی۔ مطلب تعارف کی ضرورت ہے، اتنی جلدی مجھے بھول گئی؟ تھوڑا دماغ پر زور ڈالو، ابھی یاد آئے گا کون ہوں میں۔ اہل شافندی کے اندر بدلے کی آگ اتنی بڑھ چکی تھی، اسے کسی بھی طرح سے اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اس کی حیثیت نہ یاد دلا دیتا چین سے نہیں بیٹھنے والا تھا۔ مش کو ایک لمحہ لگا تھا اس کی آواز پہچاننے میں۔
تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ مش بے انتہا غصے میں آ چکی تھی۔ مجھے تو تم خود مل سکتی ہو، یہ نمبر تو بہت معمولی سی چیز ہے میری جان۔ فوٹو تو تم دیکھ چکی ہو، تمہاری دونوں کارٹونز اس وقت میری قید میں ہیں۔ کیا؟ مش نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی ذمہ دار تم خود ہو، اب بھی سب کچھ تمہارے اوپر ہے۔ آہل اب مین مقصد پر آیا۔ تم کیا بول رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مش پریشان سی حالت میں بولی۔ سب سمجھ میں آ جائے گا، ڈونٹ وری، میں ہوں نا، آہل نے مش کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ دروازے سے باہر آؤ، آہل مش کو حکم دیا۔ مش باہر آ چکی تھی۔ لیفٹ سائڈ دیکھو، آہل مش کو لیفٹ سائڈ دیکھنے کا حکم دیا۔ بلیک گاڑی دکھ رہی ہے، اس کے ساتھ ایک سیکرٹری کھڑا ہوگا۔ ہاں ہے، مش نے ہاں میں حامی بھری۔ اب بالکل چپ چاپ گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ خدا حافظ۔ آہل کال کٹ کر چکا تھا۔ میری بات سنو آہل، مش آہل کو پکارتی ہی رہ گئی۔ اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ یا اللہ، یہ شخص مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ لیکن اب یہ سب سوچنا بیکار تھا۔ مش کو نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ دور رہو مجھ سے۔ گارڈ نے جیسے ہی دروازہ کھولنا چاہا، مش اس سے کوسوں دور ہو گئی۔ میڈم، ہمیں جو آرڈر دیا گیا ہے ہم وہی کر رہے ہیں، وہ گارڈ اپنی صفائی دے رہا تھا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، نہ تم بچو گے نہ تمہارا باس۔ مش گھورتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ سر، میڈم بہت غصہ کر رہی ہیں۔ گارڈ نے فوراً آہل کو خبر پہنچائی۔ میں نے کہا تھا چپ چاپ بیٹھنا، ورنہ اس کی سزا بھی طے ہے تمہارے لیے۔ مش کے موبائل اسکرین پر آہل کا میسج چمکا۔ ذلیل انسان، مش نے حساب چکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہمارے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، پلیز ہمیں جانے دو، سمرا اداس سے لہجے میں بولی۔ ابھی تمہاری ہیڈ پہنچ رہی ہے، پھر کچھ سوچتے ہیں۔ ایک منٹ، اپنا فون دو، آہل عریشہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ وہ بیگ میں ہے۔ بیگ تو تمہارے گارڈز کے پاس ہے، سمرا نے جواب دیا۔ ان لڑکیوں کے بیگز کہاں ہیں؟ آہل گارڈز کے چہرے پر نظریں جما کر کہا۔ سر، یہ رہے بیگ۔ تبھی زہرا بی بی نے بیگ آہل کی طرف بڑھایا۔ آہل ان دونوں کا سیل فون لے کر دوبارہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنا اپنا فون اٹھاؤ، آہل نے فون کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی چالاکی نہیں، ورنہ ہمیشہ کے لیے دنیا بھول جانا۔ آہل آنکھوں میں شرارت صاف نمایاں تھی۔ اس سے بہت مزہ آ رہا تھا ان دو بیوقوفوں کے ساتھ۔ عریشہ اور سمرا بہت زیادہ خوف زدہ تھیں، لیکن آہل کے ہاتھ میں گھومتی ریوالور کو دیکھ کر ان کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ پہلے تم اپنے گھر فون کرو اور ان سے بولو تم عریشہ کے گھر ہو، اسائنمنٹ بنا رہی ہو۔ آہل سمرا کو ساری لائنز یاد کروا رہا تھا۔ ہیلو ماما، میں عریشہ کے گھر پر ہوں، ہم اسائنمنٹس تیار کر رہے ہیں، اب بالکل پریشان نہ ہوئیے گا۔ سمرا کی آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ کچھ بھی تھا، وہ لوگ واقعی کڈنیپ کی گئی تھیں۔ ویل ڈن، آہل اب اسے شاباشی دے رہا تھا۔ اب تمہاری باری، آہل اب عریشہ کو حکم دے رہا تھا۔ عریشہ کی کال اس کے بابا نے ریسیو کی تھی۔ بابا، میں اس وقت سمرا کے گھر پہ ہوں، ہم اسائنمنٹس بنا رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے گا۔ عریشہ نے سیم وہی لائن دہرائی جو سمرا نے دہرائی تھی۔ کتنی اچھی بچی ہو تم لوگ، آہل نے خوش ہو کر کہا۔ سر، ہم بس پہنچ چکے ہیں، 5 منٹ کے اندر مس مش آپ کے پاس ہوں گی۔ آہل نے اس خبر کو سنتے ہی مسکرا دیا۔ تیر بالکل نشانے پر جا کر لگا تھا۔ رمیز، کام پر لگ جاؤ، آہل ایک گارڈ کا نام لے کر پکارا۔ یہ لے کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ہمیں باندھ کیوں رہے ہو؟ عریشہ اور سمرا کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، جہاں پر ضرورت سے زیادہ اندھیرا تھا۔ ان دونوں کے منہ پر کالا سیاہ کپڑا باندھ دیا گیا تھا۔ ہاتھ پیر کو اتنی سختی سے باندھا گیا تھا کہ ہلنا ڈلنا مشکل تھا۔ آہل جیب میں ہاتھ ڈالے باہر آیا۔ مش گاڑی سے باہر آ چکی تھی۔ اتنے گارڈز، اتنا پوشیدہ علاقہ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ مش کی نظر جیسے ہی آہل پر پڑی، وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اس کا کالر اپنی مٹھیوں میں بھینچ کر تیز آواز میں چلائی۔ کہاں ہیں میری دوستیں؟ بولو کمینے انسان، آرام سے، اس طرح پکڑو گی تو سب ہمارے اوپر شک کریں گے۔ آہل کی مسکراہٹ مش کا دل جلا کر خاک کر رہی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم ایک۔ مش اس سے پہلے 2-4 گالیوں سے آہل کو نوازتی۔ آہل نے انتہائی سختی سے اس کی کلائی اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لی اور کھینچتا ہوا ایک کمرے میں لے گیا۔ مش اسٹیچو بنی آہل کو دیکھے جا رہی تھی۔
آہل نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ یہ تم دروازہ کیوں بند کر رہے ہو؟ مش بہت ہمت کے ساتھ بولی۔ اتنا تیار ہو کر آؤ گی تو مجھے نہیں پتہ تھا، ورنہ یہ جگہ کبھی نہ بک کرتا۔ آہل کا ارادہ تھا ابھی مش کو تھوڑا ڈرانے کا۔ میں تمہارے لیے نہیں تیار ہو کر آئی ہوں، زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دروازہ کھولو، مجھے باہر جانا ہے۔ مش بے خوفی سے بولی، اور وہ آہل کو یہ باور کرانا چاہ رہی تھی وہ اس سے ڈرتی نہیں ہے۔ باہر بھی چلیں گے، یہاں پر تھوڑا سا وقت تو گزار لیں۔ گھٹیا انسان، دور رہنا مجھ سے۔ ابھی نخرے اٹھانے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں میں، سو چپ چاپ میرے قریب آ جاؤ۔ مش کا چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ آہل اس کے اس خوف سے خط اٹھا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے عورتیں بہت پسند ہیں، اور جب تم جیسی ہو تو میں اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ آہل کے الفاظ مش کو ڈرا رہے تھے۔ دیکھو میرے قریب مت آنا، مش ایک قدم پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ میری جان، ہماری منزل ایک ہی ہے، تو پھر سفر تنہا کرنے کا کیا فائدہ؟ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھے اور میری دوستوں کو یہاں سے جانے دو۔ مش اب التجا پر اتر آئی تھی۔ دل کا کنیکشن جوڑ لو، ہاتھ جوڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آہل نے مش کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، تمہاری مجھ سے دشمنی ہے نا؟ آخر تم مجھے سے چاہتے کیا ہو؟ مش نے غصے سے اس کی شرٹ کے کالر کو پکڑ کر بے خوف سی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی۔ تم سے؟ تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ آہل اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آہل کی مسکراہٹ مش کا دل جلا رہی تھی۔ بتاؤ کہاں ہیں میری فرینڈز؟ مش چیختے ہوئے اس کا کالر چھوڑا، ادھر ادھر پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آہل چلتے ہوئے مش کے قریب جانے لگا۔ آہل مش کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ پیچھے جانے کا راستہ ختم ہو چکا تھا۔ مش کے ماتھے پر گرے خوبصورت بال اس کی پیشانی کو چھو رہے تھے۔ گالوں پر رقص کرتی زلفوں کو آہل مش کے کان کے پیچھے کرتا ہوا چہرہ اس کے اور قریب لے گیا۔ تم سے تو بہت کچھ چاہتا ہوں جانے من۔ آہل مش کو خود سے قریب کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کبھی فرصت میں ملے تو بتاؤں گا۔ یوں ہونہار شیرنی بن کر پوچھو گی تو یہ معصوم بچہ کیا حق بتائے گا؟ آہل اپنی نگاہیں مش کے چہرے پر مرکوز کرتے ہوئے بولا۔ ویسے اب تم پوچھ ہی رہی ہو تو اس معصوم بچے کی ایک اور خواہش ہے۔ وہ کون سا شعر ہے؟ آہل اپنی پیشانی پر انگلی سے ہلاتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں، یاد آیا۔ آہل مش کے کان کے پاس اپنے ہونٹوں کو قریب لے گیا۔ کوئی رات میرے آشنا مجھے یوں بھی نصیب ہو، نہ رہے خیال لباس کا وہ اتنا میرے قریب ہو۔ مجھ کو بالکل توقع نہیں تھی آہل سے ایسے شعر کی۔ تمہاری طرح تمہارا شعر بھی گھٹیا ہے۔ مش آہل سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ یہ شعر تو تمہارے لیے تھا۔ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں میری بات غور سے سنو۔ آہل شاہ فندی اپنے پرانے بھیس میں واپس آ چکا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔